حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت 15 قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرے گی، 15 قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرے گی تو امت پر بلائیں اور مصیبتیں آ پڑیں گی۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کیا برائیاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب مال غنیمت کو شخصی دولت بنایا دیا جائے گا اور امانت کو غنیمت سمجھا جائے گا اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھ لیا جائے گا اور علم دین کو دنیا طلبی کے لیے سیکھا جائے گا، مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے گا اور اپنی ماں کی نافرمانی کرنے لگے گا۔ یہ پہلے بتلا دوں کہ وہ 15 قسم کی برائیاں کون سی ہیں، پھر تھوڑی سی اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ اور آدمی اپنے دوست کے ساتھ نیک سلوک کرے گا اور اپنے باپ کے ساتھ سختی اور بد اخلاقی سے پیش آئے گا اور مسجد میں شور و غل ہونے لگے گا۔ جب قبیلہ کا سردار ان کا بدترین شخص بن جائے گا اور قوم کا سربراہ ذلیل ترین انسان ہوگا۔ آدمی کا اعزاز و اکرام اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا جائے گا۔ لوگ کثرت سے شراب پینے لگیں گے، مرد بھی ریشم پہننے لگیں گے، ناچنے گانے والی عورتوں اور گانا بجانے والی چیزوں کو اپنا لیا جائے گا۔ اس امت کے پچھلے لوگوں پر اگلے لوگ لعنت بھیجیں گے تو اس وقت سرخ آندیاں، زلزلہ، زمین کے دھس جانے، شکل بگڑنے اور پتھروں کے برسنے کا انتظار کرو اور ان نشانیوں کا انتظار کرو جو یک کے بعد دیگرے اس طرح آئیں گی جیسا کسی ہار کی لڑی ٹوٹ جائے تو اس کے دانے یک کے بعد دیگرے گرنا بکھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ 15 چیزیں ہیں، آپ خود ان چیزوں کو منظر عام پر ملاحظہ کریں، گریباں میں جان کر کہ یہ 15 چیزیں جو بیان کی گئی ہیں، ہم ان میں سے کن کن چیزوں کے مرتکب ہو رہے ہیں اور غالباً یہ تو 15 ہیں، اس کے علاوہ بے شمار ایسی برائیوں کے ہم مرتکب ہیں۔ تو پھر آندیاں، طوفان، بارشیں، زلزلے کیوں نہ آئیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب انسان آپس کے اندر اتفاق سے، انصاف سے، صلح سے نہیں رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش کو نازل کر کے، زمین کے اندر سے سیلاب لا کے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑا بلا کے عذاب نازل کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ مال غنیمت کو شخصی دولت بنا دیا جا رہا ہے۔ اب تو مال غنیمت کا وہ کوئی کنسیپٹ ہی نہیں رہا ہے، کوئی تصور ہی نہیں رہا ہے۔ ہم نے کسی کے ساتھ جنگ لڑی ہو، کسی کو لوٹ کے اپنے، بلکہ وہ جنگیں جو لڑی ہیں ہم نے دیا ہے، لیا کچھ نہیں ہے غنیمت کے طور پہ۔ اب سرکاری طور پر جو تحفے تحائف بڑے بڑے امراء کو، حکمرانوں کو ملتے ہیں، انہوں نے اپنی ذاتی ملکیت سمجھ لیے ہیں اور ان کے پھر وارے نیارے ہوتے ہیں، کروڑوں کی چیزوں کو ہزاروں میں خرید لیتے ہیں۔ یہ قانون بنا دیا گیا ہے کہ جس کو یہ تحفہ ملے وہ اپنا ذاتی سمجھا جائے یا اس کا کچھ معمولی سا حصہ بیت المال میں، بیت المال بھی کہاں رہا ہے، حکومتی خزانے میں جمع کروا کے اس کو لے لیں۔ 20 کروڑ کا ہے، 10,000 میں خرید لو اسے، رقم تو ادا ہوگی۔ ایسا کئی کیسز ہماری سپریم کورٹ میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر آندھی اور طوفان اور زلزلے کیوں نہ آئیں؟ زکوٰۃ کا وہ تصور ہی، کوئی نیک اللہ کا بندہ جو قرآن و حدیث کو سمجھ کر اللہ کا خوف رکھنے والا ہے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، ورنہ ٹیکس نے انسان کی کمر توڑ دی ہے، وہ زکوٰۃ بیچارہ کہاں سے دے؟
हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर था। लोग सदक़े और खैरात और ज़कात का माल लेके निकलते थे। इंसान तो इंसान, जानवर, चरिंद परिंद इस सदक़े और खैरात और ज़कात के माल से बेनियाज हो गए थे। जैसे आज हम परिंदों का दाना डालते हैं पहाड़ों पे, चोटियों पे, सरगाहों में, पार्कों में, छत के ऊपर, तो उस वक्त परिंदे भी क्या थे, इन चीज़ों से बेनियाज हो गए थे। यानी इतनी वाफर मिकदार में उनको दाना मिलता था, खुराक मिलती थी। इसकी वजह यह है कि अदल और इंसाफ। आज हमारी अदालतें वो तो सिर्फ बड़े बड़े सियासियों के लिए बन गई हैं। गरीब इंसान अगर कोई किसी मसले में चला भी जाए तो उसकी नस्लें जाकर के ही 20 सालों बाद इंसाफ मिलता है। लोग मर जाते हैं जेलों के अंदर, उनको फिर 20 साल के बाद बदल इनको आज़ादी मिली, उस वक्त उनकी कब्र के अंदर हड्डियां भी नहीं रहती। मस्जिदें आज क्या हैं, बहस मुबासा का मरकज़ बन गई हैं। आज मसाजिद को ताला लगा के रखा जाता है, हालांकि ये अल्लाह के ज़िक्र के लिए, किसी चलते फिरते मुसाफिर के लिए बनाई गई हैं, वो आराम कर सके। मस्जिद ही वो सबसे बड़ा मरकज़ है जहाँ निकाह शादी से लेकर बड़े बड़े उमूर तय की जाते हैं। लेकिन आज नमाज़ पढ़ो, निकलो, ताला लगाओ। इसकी वजह क्या है? हमारे बहुत सारे लोग तबलीग के लिए पाकिस्तान को छोड़कर बैरून मुल्क जाते हैं। आगे से जब उन्हें ये मिलता ना, जाओ अपने पाकिस्तान के निज़ाम को सीधा करो, फिर क्या इज़्ज़त रह गई? हम मस्जिद में जाते हैं तो जूते मस्जिद के बाहर से उठा कर रोज़ करें, मस्जिद के सामने जाके रख के फिर नमाज़ पढ़ते हैं। हालत तो ये हो गई है। और कौम का सरबराह ज़लील तरीन इंसान होगा। आपके सामने सारे मामला, तंज नहीं, तनकीद नहीं, जो हम देख रहे हैं और जो 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा के गए हैं, उसका अमली नमूना आज हमारे सामने है। किसी भी सियासी पार्टी के सरबराह को देख लें, इमाम वक्त, हुक्मरान, शरई तौर पर इमामत का हकदार वो है। जुमा और ईदैन और जनाजा वो पढ़ाए। हमारे हुक्मरानों को तो सूरह इखलास तक नहीं आती, तो पढ़ाएंगे क्या? तंज और तनकीद नहीं। देख, माशरा सबके सामने है। इन घटिया इंसानों को हमने अपने ऊपर मुसल्लत कर दिया, इसलिए कि हमारे अमाल ही गवाह हैं इस चीज़ पे। डांस करने वाले, नाचने वाले, गाना बजाने वाले के बारे में आप ये देख लें कि एक इमाम मस्जिद को 10 से 15 हज़ार रुपया पूरे महीने की तनख्वाह दे दो और 24 घंटे का पाबंद है वो। और एक गाना बजाने वाले को 2 से 4 घंटे में लाखों करोड़ों रुपया वो हदिया नजराना लेके चला जाता है। और तो और देखिए, ये ओलंपिक्स खेलों में एक सोटा फेंकने वाले को करोड़ों रुपए दिए गए इनामात के तौर पे, और मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बनाने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर को कैद तन्हाई में रखा गया। वो बेचारा 2 वक्त की रोटी खाने का मुताज हो गया था, जिसने मुल्क को इतना बड़ा न्यूक्लियर पावर बनाया। तो फिर, और ख़ास बात कि इस उम्मत के पिछले लोगों पर अगले लोग लानते भेजेंगे। ये आज टीवी में देख के बैठ ले, बड़े बड़े डिबेट्स हो रहे हैं, मुबासे हो रहे हैं, और सहाबा किराम के ऊपर है, आइमा उम्मत के ऊपर है, असलाफ के ऊपर है।
ایک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بات کو دیکھ کے دیکھیے ائمہ حدیث پر، ائمہ فقہ پہ کتنے کتنے اعتراضات ہو رہے ہیں. ہر بچہ بھائی 1400 سال پہلے کے مسائل وہ لوگ جانیں اور ان کے عصر حاضر کے لوگ جانیں. ہمارا ان کاموں سے، ان مسئلوں سے کیا لینا دینا؟ ہم تو اپنے پڑوس میں کسی دکھی کو دیکھ کر منہ موڑ لیتے ہیں. سال میں 6 بار عمرے پہ جاتے ہیں، پڑوسی بھوکے مر رہے ہیں. کیا ہمارا یہ حق نہیں بنتا کہ ان کو اپنے گھر کے اندر کھانا پہنچائیں، ان کی ضروریات زندگی کا خیال رکھیں، اور پھر ان لوگوں پر طعن و تشنیع کریں جن کی کتابیں آج ہمارے سامنے پڑھ کر ہم عالم بنے، فاضل بنے، اور وہی عالم فاضل ان فقہا پہ، ان محدثین پہ، ان صحابہ پہ طنز کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں. وہ فلاں تو ایسا تھا، فلاں تو ایسا تھا، فلاں تو ایسا تھا. الصحابی کا نجوم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میرے صحابی ستاروں کی مانند ہے. اب یہ حدیث بھی بیان کرتے ہیں اور حدیث کے راویوں کے جرح بھی کرتے ہیں، طنز بھی کرتے ہیں، تنقید بھی کر دیں گے، حدیث ایسی ہے، یہ حدیث ایسی ہے. پھر اس کو بیان کیوں کرتے ہو؟ اس کو کتابوں میں لایا کیوں ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کے فضائل کو بیان نہیں کیا؟ امت کے نیک، پرہیزگار، متقی لوگوں کی شان بیان نہیں کی؟ مولانا روم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جس بندے کو ذلیل اور خوار کرنا چاہتا ہے اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ سلف صالحین پر کیچڑ اچھالیں گے، وہ بدتمیز ہو جائیں گے، ان کی عزت نہیں کریں گے. اور اس کے ذلیل و خوار ہونے کی یہی وجہ ہے کہ نیک لوگوں پر طنز کریں گے، تنقید کریں گے. اور فرمایا کہ جب یہ وقت آ جائے، ایسا آ جائے، اگلے پچھلوں کے اوپر لعن طعن کرنا شروع کر دیں، طنز اور تنقید کرنا شروع کر دیں، تو انتظار کرو ایسے وقت کا. وہ وقت ایسا ہوگا کہ جو یک کے بعد دیگری اپنے پیچھے ہر مصیبت، آفت، زلزلہ، طوفان، آندھی. ابھی دیکھا نہیں ہے دنیا کی تاریخ کا سب سے بدترین طوفان جو امریکہ کی ریاست فلوریڈا میں آیا ہے، اور فلوریڈا کے بارے میں کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا شہر ہے. کہاں کہاں طوفان نہیں آ رہے، آندھیاں نہیں آ رہے ہیں، زلزلے نہیں آ رہے ہیں. یہ صرف ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے. ہم نے وہ حقوق اور فرائض کو چھوڑ دیا ہے جس کے بارے میں شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ ان کن چیزوں کو اپناؤ، ان چیزوں سے دور رہو. جن سے دور رہنے کا حکم دیا اس کو ہم نے اپنا لیا، جس کو اپنانے کا حکم دیا اس کو ہم نے چھوڑ دیا. وہ اقبال نے کہا تھا نا، وہ زمانے میں معزز تھے حامل قرآن ہو کر، تو آج ہم کیا ہو رہے ہیں؟ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں تارک قرآن ہو کر. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن کو صرف کیا کس وجہ سے ہم پڑھتے ہیں؟ کیا اسے کوئی سبق حاصل کیا ہے؟ ناپ تول کے اندر کمی، ناانصافی، مہنگائی، ایک دوسرے کے حقوق کو غصب کرنا، یہ ان پرانی امتوں کے اعمال نہیں تھے جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر عذاب نازل کیے. حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ناپ تول کی کمی کی وجہ سے منع فرمایا نا، تو کہنے لگے اے شعیب کیا تمہاری نماز یہ حکم دیتی ہے کہ ہم کاروبار میں ترقی نہ کریں، اپنے مالوں کو، اپنے کاروباروں کو بڑھائیں نا؟ کیسی تو ہمیں تعلیم دے؟ کیا تمہاری نماز ہمیں یہی حکم دیتی ہے؟ تو کیا آج بھی ہمیں نماز یہ حکم دیتی ہے دوسروں کے حقوق غصب کرو؟ میں تو کہتا ہوں جب تک اس ملک سے یہ سودی نظام، یہ شرابی نظام، یہ ٹیکسی نظام ختم نہیں ہوگا، امن نہیں آئے گا، انصاف نہیں ہوگا. غریب غریب تر ہوتے جائیں گے اور امیر امیر تر ہوتے جائیں گے.
تو لہٰذا یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات بتلائی ہیں یہ ساری کی ساری آج ہمارے اندر جمع ہو گئی ہیں. ایسے گناہوں سے بچو کہ ہوائیں پاگل ہو جائیں، زمینیں بے وفا ہو جائیں اور سمندر سرکش ہو جائیں. تو ہمیں ان برائیوں کی طرف توجہ دینی ہوگی اور ان سے توبہ کرنی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور. اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن و حدیث سلف صالحین کی تعلیمات کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.